یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا، جو علوم نازل ہوئے، اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب ہدایتیں ایک ہی سرچشمے سے آئی ہوئی ہیں، بس کسی ایک پر ایمان لانا اور دوسروں پر ایمان نہ لانا یہ تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمام انبیاء پر، تمام انبیاء کی کتابوں پر جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی میں مثال دوں، لیکن عمل کرنا ہے جس نبی کا پیریڈ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، اس پر جو شریعت نازل ہوئی وہی نازل ہوئی، اسی پر عمل کرنا ہے۔ گزشتہ انبیاء پر جو وحیاں نازل ہوئی اس پر ایمان تو لانا ہے، مگر ان کی وحیوں پر عمل نہیں کرنا۔ ان کی وحی میں اور موجودہ نبی کی وحی میں اگر موافقت ہو جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ایک ہی بات ہے موجودہ نبی پر ایمان لانا کہو یا گزشتہ نبی پر ایمان لانا کہو۔ اور اگر مخالفت ہو جائے، مثلا پچھلے انبیاء پر 2-3 نمازیں فرض تھی، ہماری شریعت میں 5 نمازیں فرض ہو گئی، لہذا اب ہمیں عمل اپنی شریعت پر کرنا ہے، پچھلی شریعتوں پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء پر جو ہدایات آئی ہے، جو وحیاں نازل ہوئی، وہ ایک ہی سرچشمے سے آئی ہیں، اللہ کے یہاں سے وہ سب ہدایتیں آئی ہیں، تو پھر کسی بھی نبی پر عمل کر لے تو کیا حرج ہے؟ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا کہلائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا نہیں کہیں گے، بلکہ جس نبی کا دور شروع ہوا ہے اور جس کا پیریڈ شروع ہوا ہے اس کے احکام پر ہی عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ میں اس کی مثال دوں، مدرسوں میں گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے کا استاد ہوتا ہے، بس چوتھے گھنٹے میں جو استاد کا سبق ہے اب اسی سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلا، دوسرا، تیسرے گھنٹے میں جو اسباق تھے وہ اساتذہ تھے، وہ بھی اساتذہ تھے، اور ہمارے بھی اساتذہ تھے یا ادارے کے اساتذہ تھے، ان کا احترام بھی کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ادارے کے اساتذہ ہیں۔ لیکن جب چوتھا گھنٹہ شروع ہوا تو اب 3 گھنٹے کے اساتذہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جس استاد کا زمانہ شروع ہوا ہے اسی سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال دوں میں، ہندوستان میں 200 مرتبہ 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ انگریزوں نے جب حکومت کی تھی تو انگریزوں کے دور میں بھی پارلیمنٹ تھی، اور پارلیمنٹ میں قوانین بنتے تھے اور بنتے تھے، نافذ ہوتے تھے، پھر وہ دوبارہ دوسرا قانون بنتا تھا، نافذ ہوتا تھا۔ آج بھی پارلیمنٹ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، بس جب یہ قانون منسوخ ہو گیا، اسی جگہ پر دوسرا قانون آ گیا، تو اب پہلے قانون پر عمل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بھی تو پارلیمنٹ کا قانون ہے، وزیر قانون ہے، اور کہ یہ بھی تو ہندوستان کے پارلیمنٹ کا قانون ہے، مگر اب جب وہ منسوخ ہو گیا تب اس پر عمل نہیں کرنا، مگر اسے ماننا ہے۔ گزٹ میں وہ سب قوانین ترتیب وار چھپے ہوئے کہ فلاں سن میں یہ قانون بنا تھا، پھر ختم ہو کر اس کے بعد فلاں سن میں یہ قانون بنا، سب ہے، اور ان سب کو ماننا ہے کہ یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے سارے قوانین ہیں، مگر آج کی پارلیمنٹ نے جو قانون نافذ کیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، تو پہلے قوانین پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ نبوت کے تعلق سے یہی ایک نقطہ مجھے بتانا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جب تمام انبیاء برحق ہیں، ان کی کتابیں برحق ہیں، پھر موجودہ نبی ہی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ میں نے سمجھائی کہ سب ایک سرچشمے سے ہدایتیں آئی ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، مگر سب کے زمانے مختلف تھے۔
لہذا جس کا جب زمانہ تھا اس وقت اس نبی کی ہدایت پر عمل تھا. اب آخری پیغمبر تشریف لائے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. اور آخری پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ ہدایت کی روشنی قیامت تک زمین پر باقی رہنی ضروری ہے، تاکہ بندے نہ کہہ سکیں کہ ہم تو آپ کے دین سے غافل تھے، کیسے عمل کرتے، یہ نہ کہہ سکے. اس لیے آخر تک، اس لیے اللہ تعالی نے اپنا کلام کبھی بھی نازل نہیں کیا، سب اللہ کی کتابیں نازل ہوتی تھی. پھر جب دور آخر آیا اور آخری پیغمبر آئے تو ان پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنا کلام نازل کیا. اور اللہ کا کلام ہوا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے ان باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، قرآن کریم کا زبر زیر ادھر سے ادھر کوئی نہیں کر سکا ہے. اسی حال میں قرآن کریم محفوظ چلا رہا ہے جس حال میں نازل ہوا تھا. یہ اللہ نے اپنا کلام کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ قیامت تک باقی رہے. جب قیامت کا بالکل قرب آئے گا تو قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، لیکن جب تک قیامت نہیں آئی وہاں تک تو قرآن کریم باقی رہے گا. کیونکہ اگر قرآن کریم نہ باقی رہے تو ہدایت کی روشنی کیسے باقی رہے گی؟ اور ہدایت کی روشنی ضروری ہے.